اچھا جی پیر صاحب، مجھے بہت لوگوں کے فون اور میسیجز آئے ہیں، انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو آپ امام کا لفظ کہتے ہیں، امام حسین، امام حسن، امام رضا، امام تقی، امام نقی، ذرا اس پہ آ جائے، یہ امام کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کچھ ابتدائی جملے جی بسم اللہ بسم اللہ۔ عابد رب اکبر امام تقی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور جان پیمبر امام تقی، پرتو جوش حیدر امام تقی، فخر شبیر و شبر امام تقی، سبحان اللہ۔ ایسا خاک سمندر امام تقی، علم و عرفاں کے نیر امام تقی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات والا شان کا اسم گرامی محمد ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد آپ دوسری شخصیت ہیں ائمہ اہل بیت اطہار میں جن کا نام محمد ہے، اور کنیت بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام والی ابو جعفر ہی ہے۔ اس لیے تذکرہ نگاروں نے آپ کی کنیت میں ثانی کا اضافہ کیا، یعنی آپ کو ابو جعفر ثانی کہا تاکہ جو مغالطہ نہ ہو سکے۔ آپ کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی تھی، وہابی علوم آپ کے پاس تھے جس کا اظہار ابھی پروفیسر صاحب اللہ نے کیا ہے۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا ہے سوال، اب جسے ابن تیمیہ امام جنہیں کہیں انہیں ہم کہیں تو ہم پہ بھی گرفت آئے، یہ تو بات نہیں بنتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام جتنے بھی صاحبان معارف ہیں اور حدیث مبارک کا علم رکھنے والے، احادیث کے عالم جتنے ہیں فن حدیث کے، اور تصوف و طریقت سے جتنی شخصیات منسوب ہیں، اکابر علماء، اولیاء، صوفیاء، ان سب نے ائمہ اہل بیت اطہار کا ذکر خاص شان کے ساتھ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشف المحجوب میں جو ہماری تصوف کی کتب میں امہات کتب کے طور پر شمار کی جاتی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو حضور فیض عالم اتنی عقیدت کے ساتھ ایک ایک لقب ہر امام جو ہے اہل بیت اطہار کا اس کو دیتے ہیں کہ ان القاب کی ہی اگر تشریح کی جائے تو شخصیت جو ہے اس کی عظمت کھل کے آ امام جاتی ہے۔ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر فرمائیں کہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جو میں نے 2 برس گزارے وہ نہ گزارے تو امام کا ہی وہاں کہا ہے۔ جی بے شک۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے حضرت کشف المحجوب میں آپ نے حضرت اہل بیت اطہار کے عنوان کے تحت ائمہ اہل بیت اطہار کا خاص طور پر ذکر کیا، اور اس میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام تک یہ تذکار پاک جو ہیں کشف المحجوب کی زینت ہیں، اہل علم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات اس میں خواجہ غریب نواز نے بھی یہی انہی الفاظ سے، انہی القابات سے آپ کو یاد کیا، تو ہمارے لیے تو بہت اتھارٹی ہے۔ ایک اور اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ حضرت حسن بصری جو عظیم المرتبت ہستی ہیں اور جن پہ تصوف کے طریقت کے سلاسل جو ہیں وہ منتہی ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں ان پر، اور وہ اس حوالہ سے مجمع البحرین ہیں کہ بہت سے سلاسل جو ہیں ان کا مرکز بنتے ہیں، روحانی پنجند ہے، روحانی پنجند۔ تو حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت جی۔ واہ واہ واہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ ایک فتنہ کھڑا ہوا جو فرقہ قدریہ کے نام سے، تو آپ نے اس پر اپنی آراء اور ارشادات جو تھے وہ تو اپنے دیے حلقہ ارادت کے لوگوں کو، اپنی وین جو تھی وہ تو اس سے تو سرفراز فرمایا، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے باقاعدہ ایک مکتوب جو ہے وہ پیش کیا، تحریر کیا، بھجوایا، اور اس میں لکھا کہ بے شک جتنا بھی فیض میرے دامن میں ہے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی برکت سے ہے، لیکن آپ چونکہ نسب پاک میں بھی آغوش رسالت کے پروردہ ہیں، جو فیض آپ کے پاس ہے اس سے ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ اس بارے میں ہم کیا رائے جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا طویل ہے، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور تمام کامل جو صاحبان ایمان ان کا عقیدہ یہ ہے کہ
کہ سلامتی اور راہ طریقت جو ہے یہ جبر اور قدر کے درمیان ہے. یعنی جس کو یوں کہا جا سکتا ہے جو بزرگوں نے فرمایا الفخر بین الرجاء والخوف، یعنی انسان یہ نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ تقدیر کا ہی پابند ہے، بلکہ وہ جبر بھی ہے، قدر بھی ہے، دونوں چیزیں اسے با اختیار بنایا گیا ہے انسان کو ایک حد تک. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی عظمت اور شان اس حوالہ سے بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ کا جو دور مبارک ہے اس دور میں اگر ہم سلاطین کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو خلفائے بنو عباس میں سب سے زیادہ علمی طور پر جو سرگرم دور نظر آتا ہے وہ مامون الرشید کا آتا ہے. صحیح بات ہے. اور جب باہر سے کتابیں آ رہی ہیں، تراجم ہو رہے ہیں، کافی تراجم ہو رہے ہیں، اور اسلام پر تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ بھی مختلف نظریات کے حامل یونانی فلسفیوں کے ادھر ادھر کے وہ آ رہے ہیں. سب ایک بات ہے جی، اگر یہ ہارون رشید اور مامون اور یہ اس طرف نانا معتصم چل پڑتے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کے بڑے نام ہوتے، کوئی شک، ان کی خدمات اپنی جگہ وہ بڑا لوگ اپریشیٹ کرتے امت ان کو. یہ ان کی بد نصیبی رہی کہ یہ حسد ان کو لے بیٹھا. اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ نا اس دور کا علمی ماحول کیا تھا اور مامون خود کتنا صاحب علم تھا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی مامون کے دربار میں ایک دفعہ اس بات پہ تذکرہ ہوا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے 10 سال کی عمر میں اظہار اسلام کیا. تو اس پر اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے گرفت کی کہ 10 سال کے بچے کی قبول اسلام کی کیا حیثیت ہے. مامون نے یعنی اس کی دانائی، دور اندیشی اور زیرک کتنا تھا علمی اعتبار سے اس بات کو ناظرین سمجھیں گے کہ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اظہار اسلام آج خود کیا ہے یا حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً تصدیق نبوت کی. تو علماء نے کہا کہ نہیں، پیش تو حضور نے کیا ہے، یعنی دعوت تو حضور علیہ السلام نے دی. تو آپ نے فرمایا اس نے مامون نے کہا اگر 10 سال کے بچے کے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اسلام کیوں پیش کر رہے ہیں. یعنی اتنا جینیس تھا وہ علمی اعتبار سے اس دور میں. یعنی اہل علم میں جتنی عظیم شخصیات دیکھیں ان شخصیات کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہر آدمی کا تقرر تھا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی مامون نے بغداد بلایا اور کافی وقت گزر گیا، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، وہ اپنی امور سلطنت میں مشغول تھا. اللہ رب العزت نے اس کی سبیل یہ پیدا فرمائی کہ ایک دن امام علی رضا علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر ان کو معمور کیا گیا، وہ کھڑے ہوئے جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے اور آپ مظاہر فطرت پر غور کر رہے تھے. مامون کی سواری ادھر سے گزری. یہ بھی بچے تھے ابھی، یہ ابھی 8 سال کی عمر مبارک تھی، لیکن وہ بچپن میں 55 کا جو جملہ ہے مامون کی سواری ادھر سے گزری تو بچے جو تھے وہ بھاگ گئے، راستہ چھوڑ دیا. آپ چونکہ کھڑے ہی پہلے کنارے پر تھے راستے کے تو آپ اپنی جگہ پر اسی طرح استقامت کا کوہ صفا بن کر ایستادہ رہے، کھڑے رہے. تو اس نے مامون نے سواری روکی اور کہا سب بچے بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں کھڑے، آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ تو راستہ جو ہے وہ میرے کھڑے ہونے سے رک رہا ہے اور نہ آپ بلا وجہ کسی کو تنگ کرتے ہیں. ہم آپ کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. اس نے کہا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اور شخصیت ہو. آپ نے فرمایا میں ابن الرضا ہوں، محمد الجواد محمد نام ہے، جواد لقب ہے، تقی اور جواد. مامون نکلا، آگے گیا، وہ باز لے کر شکار کے لیے جا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد عجیب واقعہ اس نے یہ دیکھا کہ وہ تیتر پر باز چھوڑا، لیکن باز جو ہے وہ اپنی چونچ میں تیتر کی بجائے یا پرندہ شکار کا لینے کی بجائے چھوٹی سی مچھلی لے کے حاضر ہوا. اب مچھلی کا تعلق تو پانی سے ہے، مچھلی کا فضا سے تعلق کیا ہو سکتا ہے. مامون نے وہ جب دیکھا تو مچھلی پکڑی اور پکڑ کر اس نے کہا چلیں دیکھتے ہیں ابن الرضا کا علمی مقام کیا ہے اور ان کی بصیرت کیا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں اس آپ کے شان کے اور مقام کے. مامون نے یوں مٹھی باندھا ہے واپس راستے میں اور پوچھا ابن الرضا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں سارے پہلو سمیٹ دیے. فرمایا
اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ دریا جو ہیں وہ فضاؤں میں جاری رکھے ہوئے ہیں جن میں مچھلیاں تیرتی ہیں. بادشاہ اپنے بازوں کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں اور وہ شکار مچھلی کر کے آتے ہیں. بادشاہ ان کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا امتحان لیتا ہے. یعنی ایک جملے میں وہ ساری جو بات تھی سارا اس کا وہ بیان کر دیا. اس نے کہا واقعی آپ ابن الرضا ہیں. دربار میں بلایا گیا, عزت و شان کے ساتھ بٹھایا گیا اور مامون نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد جو ہے وہ اس سے کرتا ہوں. یہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ جو اس نے اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا وہ اس کی ابتدائی دور کی بات ہے, یہ بات کی بات ہے. اس بیٹی کی کنیت جو ہے وہ ام حبیب تھی جس کا نکاح اس نے امام علی رضا علیہ السلام سے کیا تھا, اور یہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح کیا, اس کی کنیت چونکہ عربوں میں نام سے زیادہ کنیت کو اہمیت ہوتی تھی, اس کی کنیت ام الفضل تھی اس بیٹی کی. عباسیوں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں, اس سے پہلے ذرا دیکھیں تو صحیح, سوچیں اتنا بڑا کام کرنے سے پہلے. امام محمد تقی علیہ السلام کا ان کی تعلیم تربیت, اس نے کہا تم ان کی تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہو, تم امام رضا کو نہیں جانتے اور یہ ابن الرضا ہے. امام رضا نے تمہارے درمیان کتنا وقت گزارا ہے, وہ سوال جو کائنات میں کہیں سے حل نہیں ہوتا تھا اس کا جواب امام رضا بھی دیتے تھے, اور اسی طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے وہابی جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا. علوم کے یہ وارث